تو موت بھی ایک سفر ہے۔ حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کا نام قبر ہے، یعنی آپ کسی سفر کو اسٹارٹ کریں گے، اس کا پہلا پوائنٹ قبر ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں بہت ساری منازل ہیں، لیکن یہ پہلی منزل سب سے مشکل منزل، پھر انسان کئی منازل کو طے کرتا جاتا ہے۔ اب وہ وادی سلام جاتا ہے، وادی برہوت جاتا ہے، پھر پل صراط کی منازل، لیکن یہ منزل جسے منزل قبر کہتے ہیں، اور منزل قبر سے پہلے جس منزل کو انسان نے طے کرنا ہے، جو دنیا کی آخری منزل، اسے کہتے ہیں سکرات الموت، کہ انسان کے اوپر ایک سکرات آتی ہے۔ اب کہا کہ جو سکرات ہے یہ انسان کے اعمال پر دار و مدار ہے، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسی اس کی سکرات ہوگی۔ لیکن اکثر ہمارے لوگ موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے عالم میں رہتے ہیں جسے عالم مادہ بولا جاتا ہے۔ ہم جہاں سے سانس لے رہے ہیں یہ ناک کی نالی ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے۔ ناک بند ہو جائے تو انسان منہ سے سانس لیتا ہے، منہ بند ہو جائے تو انسان کو گھٹن ہوتی ہے، جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی فوبیا کا مریض ہو، انزائٹی کا مریض ہو، کسی لفٹ کے اندر بند ہو جائے، کسی بند کمرے کے اندر بند ہو جائے تو انسان کو گھٹن ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے مردوں کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے کو تھوڑا کم کر دیں، قبروں میں اتارتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ 6-7 فٹ کی قبر ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ جس کے اندر انسانی باڈی کو اتارا جاتا ہے، تلقین پڑھی جاتی ہے، تلقین کے بعد اس مردے کے اوپر کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری کیفیت دیکھ کون رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، اور کیفیت کس وجود میں دیکھ رہا ہوں؟ بدن کے وجود میں دیکھ رہا ہوں۔ محسوس کیا کر رہا ہوں؟ ایک امیجنیشن میرے مائنڈ میں چل رہی ہے۔ امیجنیشن کیا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح اتارا جائے گا، اور جب اتارا جائے گا تو جگہ تو بڑی چھوٹی ہے، اور صرف چھوٹی نہیں اندھیرا بھی ہے، اور صرف اندھیرا نہیں اوپر سے سلیب رکھے جائیں گے، پتھر رکھے جائیں گے۔ اب کیونکہ وجود بدنی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سانس گھٹے گا، میرا دم گھٹے گا، اور جب دم گھٹے گا تو اس تکلیف کو تو میں محسوس کر چکا ہوں کہ دم کا گھٹنا کیا ہوتا ہے، اندھیرے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تنہائی کا سفر کیا ہوتا ہے، تو انسان کے وجود میں خوف کی فضا آ جاتی ہے۔ حالانکہ جسے اتارا جا رہا ہے وہ جسم ہے، روح نہیں اترتی۔ ہمارا سارا خوف مٹی کی قبر سے، حالانکہ ڈرنا چاہیے اس قبر سے جہاں روح جائے گی، کیونکہ بچپن سے ہم نے سنا کہ منکر و نکیر آئیں گے، فشار قبر ہوگا، پسلیاں، آئل نکالا جائے گا، بچھو بھی اس کے اندر، سانپ بھی اس کے اندر، مردے کو اٹھایا جائے گا۔ تو ہمارا جو سارا کانسنٹریٹ ہے وہ کس کے اوپر بنا؟ مٹی والی قبر میں بنا۔ حالانکہ آپ کسی بھی مٹی والی قبر کے اندر کیمرہ رکھ دو، نہ کوئی مردہ اٹھتا ہے، نہ قبر ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ جناب ہم نے تو ایسا کوئی ماجرا قبر میں نہیں دیکھا، تو کہا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو سوال ہے اگر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ اگر عالم مادہ میں ایسی کوئی کیفیت بننی ہے تو آپ کو اور مجھے بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر یہاں نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کوئی اور جگہ ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ مولانا اگر یہ ساری کیفیتیں اس مٹی والی قبر میں ہوتی ہیں پھر تو ہندو بہت زیادہ اسمارٹ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دبایا بھی جائے گا، پیسا بھی جائے گا، سانپ بھی کاٹے گا، بچھو بھی کاٹے گا، اندھیرا بھی ہوگا، تو اس سے تو بہتر ہے ایک ہی مرتبہ جلا کے کہانی کو کیا کر دو، ختم کر دو۔ تو کہا کہ جب ہندو کے جسم کو جلا دیا گیا، راکھ بن گئی، اور اس کی ارتھیاں ورتیاں اٹھا کے انہوں نے پانی میں بہا دیں تو وہ تو بڑے تیز نکلے، وہ منکر سے بھی بچ گئے، نکیر سے بھی بچ گئے، کیونکہ منکر و نکیر کہاں آئیں گے؟ قبر کے اندر آئیں گے۔ تو ہندوؤں کی تو کوئی قبر نہیں، تو سوال جواب کہاں ہوگا؟ یا وہ بندہ خدا جو خدا نخواستہ جہاز کے کسی حادثے میں مر گیا جس کا کوئی جنازہ نہیں، اس کی قبر کا کیا ہوگا؟ جو پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کی قبر کا کیا ہوگا؟
یہاں جو اتنی شہادتیں غزہ کے اندر، لبنان کے اندر ہو رہی ہیں، کوئی بموں کے ذریعے سے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے اور جسم تک نہیں ملا، ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ قبر ایک حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت مٹی کا نام نہیں ہے۔ اس مٹی کی قبر میں صرف انسان کے جسم کو اتارا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا پھر زوشن کبیر کا کفن، پھر خاک شفا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا اثر ہے انسان کی روح پر، ورنہ نہ خاک شفا نہ یہ کفن عالم برزخ میں لے جایا نہیں جاتا۔ لیکن جب پہناتے ہو تو ملائکوں کی نظر تو پڑ رہی ہے کہ جس کا بدن ہے، جس کی روح اوپر آ رہی ہے، اس نے بدن پہ کیا پہنا ہوا ہے؟ خاک شفا پہنا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ پوری زندگی ظلم کرتا رہا، وہ لاکھ خاک شفا کے کفن بھی پہنے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ قسم الہی ہے، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے، بس کامیاب وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دیا ہے۔ تو اصل جو کفن تمہارے بدن پہ ہونا چاہیے وہ کفن عمل کا کفن ہے۔ اگر عمل صالح کا کفن تمہارے بدن پر ہے تو ملائک تمہارا استقبال کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی بچے جوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے مولانا پھر ہم دفناتے کیوں ہیں؟ اگر اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا تو مردے کو جلا دیا جائے یا دریا میں پھینک دیا جائے یا پارسیوں کی طرح پہاڑ کی اونچائی پہ رکھا جائے تاکہ یہ جسم چیل اور کبوں کی غذا بن جائے۔ کہا نہیں، اللہ کا اصول ہے کہ امانت واپس پلٹائی جائے جہاں سے بنائی گئی ہے۔ اصول الہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے روح آئی تھی وہاں پلٹائی جائے گی اور جہاں سے جسم بنا تھا اس کو واپس زمین میں پلٹایا جائے گا۔ آپ کا جسم کس چیز سے بنا؟ پہلی ابتدا نطفہ، اس کے بعد خون، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اس کے بعد ہڈیاں بنائی گئیں، پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، اس کے بعد پھل اور سبزیاں اور پودے کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خون کہاں سے بنا؟ آپ نے کچھ کھایا، جو کھایا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ زمین سے اگا تھا۔ تو انسان کا جو اصل ہے وہ تراب ہے، وہ مٹی ہے۔ تو خدا نے کہا کہ جسم مٹی سے بنا ہے، خیانت نہ کرنا، جسم کو مٹی کی طرف پلٹا دینا۔ پھر یہ جسم کس کی غذا بن جاتا ہے؟ مٹی کی غذا بن جاتا ہے۔ پھر اسی جسم سے پھر پھل اور پودے نکلتے ہیں۔ اب جو انسان نیک ہے اس کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے، وہ امانت الہی بن جاتی ہے، وہ شاعر الہی بن جاتا ہے۔ یعنی زمانے والوں کے لیے خدا نشانی بنا دیتا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بدن سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں زمین کے کیڑوں کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کے بدن کو کھائیں، ورنہ ہر انسان کا جسم غذا بن جاتا ہے، مٹی کی غذا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک سرکل ہے کہ مٹی سے جسم بنتے ہیں، پھر یہی جسم مٹی کے اندر مل جاتے ہیں۔ لیکن اصل جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے تو یہ خوف جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولانا دم کا گھٹنا ہوگا، مٹی کے اندر خوف ہوگا، جسم تب تک قبر کے اوپر رہتا ہے جب تک اسے دفنا دیا نہیں جاتا۔ جیسے آپ نے قبر کو بند کر دیا، روح عالم برزخ کی طرف سفر کر کے چلا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ روح کب کب پلٹ کے اپنے گھروں میں آتا ہے؟ فرمایا جتنا نیک بندہ ہوگا اسے اتنی اجازت ہوگی، اگر یہ نیک نہیں ہے تو فرمایا اسے یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو دیکھے۔ آپ کہیں گے مولانا شب جمعہ ارواح آتی ہیں، ہاں آتی ہیں، لیکن ہر کسی کی ارواح نہیں آتی، صرف نیک مومنین کی ارواح آتی ہے، یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی۔ تو یہی تو فرق ہے شہید میں اور ایک عام مردے میں۔ ورنہ اگر ہر بندہ دنیا میں آئے اور جائے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، پھر شہید میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کبھی شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے یہاں سے رزق لے رہے ہیں۔ یہ واحد شہید کی روح ہے، وہ جب چاہے دنیا میں آتی ہے اور مومنین سے مل کے چلی جاتی ہے۔ تبھی آپ جب شہید کا واسطہ دیتے ہو تو شہید آپ کی دعاؤں کو لیتا ہے اور ملائکہ مقربین تک لے کر جاتا ہے کہ خدا اس نے تجھے میرا واسطہ دیا ہے، اور شہید باب حوائج بن جاتا ہے۔ وہ حاجت
عبادتوں کی قبولیت کا دروازہ بن جاتا ہے. تو جو عام مومن ہے اس کی روح دنیا میں نہیں آتی، لیکن جو مومن خاص ہے اس کی روح دنیا میں آتی ہے. آپ کا تعلق اور مرنے والے کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے مرنے والا مر گیا، آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اسی طرح وہ بھی آپ سے کمپلیٹلی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیک ہوتا ہے اللہ اسے اجازت دیتا ہے تو آپ کے خواب میں آتا ہے. تو اصل جو احادیث میں لفظ قبر ہے، قبر سے مراد عالم